سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کل بھی ہم نے بہت سی باتیں سماعت فرمائی، یہاں بھی عورتوں کے حقوق ہی کے تعلق سے فرمایا گیا، اور اگر تم بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، یعنی کہ اس عورت کو تم مہر کی صورت میں چاہے جتنا بھی مال دے چکے ہوں وہ واپس نہ لو۔ کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ دیکھیں، چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، یہاں مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، یعنی مہر جو تم نے ادا کیا ہے اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا، جیسا کہ بہت سی غلط رسمیں اس دور میں تھی کہ عورتوں کو وہ روک کر رکھتے تھے، اس لیے کہ تاکہ وہ ان عورتوں کے مال کے وارث بن جائیں، اپنے رشتہ داروں کی عورتوں کے بیویوں کے وہ وارث بن جاتے تھے اور انہیں روک کر رکھتے تھے، دوسری جگہ نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ وہ اس لیے روک کر رکھتے تھے کہ ان کے جو مال ہے وہ مال ہمیں مل جائے، اور وہ ان کا انتقال ہونے کا انتظار کرتے کہ جب وہ مر جائیں تو پھر وہ جو مال ہے اس کے ہم وارث بن جائیں۔ باقاعدہ جیسے مال کے لوگ وارث بنتے تھے، اسی طریقے سے رشتہ داروں کی عورتوں کے لوگ وارث بن جاتے تھے، اور پھر اگر ان کا آگے نکاح بھی کرتے تو جو مہر ملتا وہ مہر بھی خود کھا لیتے تھے۔ تو جیسی وہ بری رسمیں تھی اور اسے ختم کرنے کی آیت نازل ہوئی، یہاں پر بھی ایک اہل عرب کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے وہ واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ یعنی یہ بھی ایک غلط طریقہ ان کا تھا اہل عرب میں، کہ وہ اگر انہیں بیوی ناپسند ہوتی اور دوسری بیوی پسند آ جاتی تو اسے چھوڑنے کے لیے وہ کیا کرتے، اس پر جھوٹی تہمت لگا دیتے، تو اس تہمت سے وہ پریشان ہو کر پھر خود ہی ان سے دور ہو جاتی اور جو کچھ اس سے ملا تھا وہ واپس کر دیتی اور طلاق حاصل کر لیتی۔ اسی کو فرمایا کہ کیا تم بہتان اور گناہ کے ذریعے ان سے مال لینا چاہتے ہو؟ یہ حرام ہے۔ البتہ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفسیر میں وضاحت سے خلا کے بیان میں، یعنی کہ دیگر صورتوں میں مال لینے اور نہ لینے کی صورتیں بیان کی گئی ہے، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں کیا کہا گیا؟ وہاں یہ کہا گیا کہ بوقت طلاق، یعنی طلاق کے وقت عورت سے مال لینے کا مسئلہ یوں بیان کیا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی عورت سے مال لینے کی طلاق کے وقت دو صورتیں ہیں۔ یہاں جو کہا گیا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم اسے جو ڈھیروں مال دے چکے ہو وہ واپس نہ لو، کیونکہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بری جھوٹی تہمت باندھ دیتے اور وہ خود عورت پریشان ہو کر کے جھوٹی تہمت سے اور جو کچھ اس سے ملا تھا وہ واپس کر دیتی اور طلاق حاصل کر لیتی۔ تو یہ خلا کے بیان میں تفصیلاً گزرا، جیسا کہ آیت نمبر 229 سورہ بقرہ میں ہے
کہ بوقت طلاق عورت سے مال لینے کی دو صورتیں ہیں. پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے اور یہ بطور خلا نہ ہو. یعنی کہ خلا کہتے ہیں کہ عورت شوہر کے ساتھ، یعنی عورت کی طرف سے زیادتی ہے شوہر کے ساتھ اور عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. شوہر تو رکھنا مگر عورت رہنا نہیں چاہتی، تو عورت کچھ رقم دے اور رقم دے کر کے وہ طلاق حاصل کر لے. مگر وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو مہر کی رقم ہے اس سے زیادہ لینا شوہر کے لیے وہ بھی مکروہ ہے. خلا یعنی کہ کچھ رقم لے کر کے شوہر اسے طلاق دے دے، وہ بھی عورت کی مرضی ہو. تب وہاں یہ ہے کہ بطور خلا نہ ہو، شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے اور وہ مہر بطور خلا نہ ہو، تو یہ صورت سراسر ناجائز و حرام ہے. خلا ہوگا تو جائز ہے. اور پھر کہا گیا طلاق کے وقت اس سے لینے کی، یعنی کہ ڈھیروں مال بھی دے چکے ہوں جیسا کہ اس میں کہا گیا، تو وہ طلاق کے وقت لینے کی اجازت نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلا میں عورت مال ادا کرے، عورت ادا کرے. اس صورت کی، یعنی کہ اس صورت کی اجازت ہے. اور آیت میں جو فرمایا کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی آیت نمبر 229 میں جو کہا گیا سورہ بقرہ کی کہ عورت کی طرف سے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے یہی صورت مراد ہے. مگر اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے. یعنی اگر مرد زیادتی کر رہا تھا عورت پر اور پھر خلا دینا چاہتا ہے تو زیادتی اگر مرد کی طرف سے ہے تو مرد کو عورت سے مال لینا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. مگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے مرد کے اوپر، تو ایسی صورت میں مرد کے لیے مال لینا درست ہے. مگر اس وقت بھی اتنا ہی لے جتنا مہر ہے، مہر سے زیادہ لینا اس وقت بھی مکروہ ہے. خلا سماعت فرما لے. خلا کسے کہتے ہیں؟ مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کو خلا کہتے ہیں. یعنی عورت کچھ مال دے دے شوہر کو اور شوہر وہ مال رکھ لے اور اس کے بدلے میں اسے طلاق دے دے، تو مال کے بدلے میں نکاح کو زائل کر دینا اسے خلا کہتے ہیں. تو یہاں جو کہا گیا کہ بوقت طلاق بیوی اگر ناپسند ہے اور دوسری بیوی پسند ہے اور اس کے بدلے میں تم دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو اسے طلاق دینے کے بعد تم جو اسے دے چکے ہو وہ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. خلا میں اجازت ہے کہ اس وقت جب عورت کی طرف سے زیادتی ہو اور عورت چاہتی ہے تو اس وقت مرد خلا کے طور پر جو رقم ہے وہ لے سکتا ہے اور طلاق دے سکتا ہے. مگر اس میں بھی صرف مہر کی مقدار ہو، اس سے زیادہ مکروہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ عورت سے مال لینے کی بات ہے. یہاں جو کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی دوسری بیوی پسند آ جائے تو اپنی پہلی بیوی کو اگر تم طلاق دو تو طلاق دینے کے بعد جو کچھ تم اسے رقم دے چکے ہو، اگرچہ ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو، تمہیں واپس لینے کی اجازت نہیں ہے طلاق کے بعد. کیونکہ یہ بطور طلاق اگر خلا نہ ہو یہ مال تو یہ لینا حرام ہے. صرف خلا کے وقت مال لینا مرد کے لیے جائز ہے، یہ بھی اس صورت میں کہ زیادتی مرد عورت کی طرف سے ہو. اب سمجھ میں آئی؟ اگر مرد اپنی طرف سے اسے طلاق دینا چاہتے اور پھر اس کے اوپر مال بھی لینا چاہتا ہے تو یہ ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. خلا کی صورت میں جائز ہے. خلا اسے کہتے ہیں کہ عورت کی طرف سے زیادتی ہو اور کچھ مال دے کر کے عورت شوہر سے طلاق حاصل کر لے تو ایسا کر سکتی ہے. اس آیت میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے. یعنی اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے، یہ جو کہا گیا کہ ڈھیروں مال دے چکا ہو مہر کی صورت میں، تو اس سے پتا چلا کہ مہر کی رقم زیادہ مقرر کرنا یہ بھی جائز ہے، مگر بہتر کم مہر ہے یا اتنا مہر کہ جس کی ادائیگی آسان ہو. یعنی اتنا مہر کہ ادا کرنے والے کے لیے اس کی ادائیگی آسان ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ برسر ممبر یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا،
عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو. سرکار فاروق اعظم نے کہا کہ عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو. تو ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو. یعنی اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو. تو اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، تم سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. اے لوگو، تم جو چاہو مہر مقرر کرو. یعنی تم جو چاہو پھر مہر مقرر کرو. تو بہرحال اس آیت کے اندر دو چیزیں سمجھ میں آئی کہ طلاق کے وقت اپنی بیوی سے جو رقم تم اگرچہ بطور بہت سارا بھی مال دے چکے ہو، واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، واپس نہ لو. دوسرا کہ مہر کی رقم زیادہ مقرر کرنا بھی جائز ہے، مگر بہتر کم رقم ہے، اتنا کہ جتنا ادائیگی میں آسان ہو. دو چیزیں سمجھ میں آئی. جیسا کہ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے جب انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو، تو ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، جب اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے تو تم منع کیوں کرتے ہو؟ تو سرکار فاروق اعظم نے کہا کہ اے عمر، تم سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. تو اے لوگو، تم جو چاہو عورتوں کا مہر مقرر کرو. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انصاف اور طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی. یعنی کہ ایک عام عورت نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے عمر، جب اللہ رب العزت دیتا ہے تو تم منع کیوں کرتے ہو؟ امیر المؤمنین ہے، اس کے باوجود ایک عورت کے یہ کہنے پر پھر یہ کہا کہ اے عمر، تجھ سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. اور پھر اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، اے لوگو، جو تم چاہو مہر مقرر کرو. تو سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم کی شان انصاف اور طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی. اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. یہاں چند احکام سماعت فرما لیں کہ بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا، یعنی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی تھوڑی تھوڑی بات پر عورت سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے. ایسی عورتیں اور وہ حضرات ان احادیث کو سنیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یعنی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی اپنے شوہر سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. یعنی کہ آج کل ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہی ہے کہ میاں بیوی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، بیٹی گھر آ گئی تو ماں اسے ایسی باتیں بتاتی ہے، شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہے، کبھی گھر والوں کے خلاف بھڑکاتی ہے، کبھی دوسری عورتیں محلے کی ادھر ادھر کی سہیلیاں. یعنی کہ اس پر غور کرے. سرکار نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. تیسری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے. اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. یعنی ابلیس شیطان اپنا جب تخت دریا پر لگاتا ہے اور جب اس کے لشکر کو وہ روانہ کرتا ہے تو ایک ایک لشکر آ کر کے کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا، میں نے ایسا ایسا کیا. ایک شخص نے ایک شیطان کے ایک چیلے نے آ کر کے کہا، میں نے ایک شخص کے گھر میں ایسی میاں بیوی میں ایسا فتنہ ڈالا کہ دونوں کی میں نے جدائی کروا دی. تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے، ہاں تم نے کام کیا ہے، یعنی تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہ تو شیطان کا کام ہے. تو جو لوگ اس طریقے سے کسی عورت کو
شوہر سے یا کسی شوہر کو عورت سے بھڑکاتے ہیں، انہیں ایسی باتوں پر غور کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔